أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد القاسم محمد. الصلاة والسلام على سيدنا الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات عزیزان محترم، ہم اور تمام ذمہ داروں کو آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو الحمدللہ وقت سے پہلے تشریف لے آئے. بغیر کسی مقدمے کے جہاں سے ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ فضائل کبھی لفظوں کی شکل میں ہوتے ہیں جو کسی کے دہن سے نکلتے ہیں اور کسی کی سماعت سے ٹکراتے ہیں. یہ الفاظ کی شکل میں فضائل بیان کیے جاتے ہیں جو سنائی دیتے ہیں. جو سنائی دے وہ الفاظ ہیں. فضائل الفاظ کی شکل میں ہیں. لیکن دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے جہاں فضیلت آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے اور انسان اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اب صرف سماعت سے ٹکرا کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا مقصد نہیں ہے، بلکہ فضیلت کو درک کرنا ہے، سمجھنا ہے. اور سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. اسی لیے روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ ایک حدیث کا سمجھنا 1000 احادیث کے سننے سے بہتر ہے. 1000 احادیث کے پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک حدیث پر غور کیا جائے. اگر ایک مطلب سمجھ میں آ گیا تو بہتر ہے کہ ناسمجھی کے 1000 روایات پڑھیں یا سنیں. قرآن مجید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1000 آیتیں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک آیت پر غور و فکر کیا جائے. کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے افلا تدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم سمجھنے کی کیوں کوشش نہیں کرتے؟ کیا قرآن مجید صرف تلاوت کی کتاب ہے، صرف پڑھنے کی کتاب ہے، یا صرف سننے کی کتاب ہے؟ جبکہ سننے کا بھی ثواب ہے. ایسا نہیں ہے. یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تلاوت قرآن نہ کی جائے، مگر یہ پہلا مرحلہ ہے. بغیر تلاوت قرآن کے انسان سمجھے گا کیسے؟ جب تک پڑھے گا نہیں سمجھے گا کیسے؟ تو کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا دنیا میں کہ قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے دنیا کا کوئی خطیب، کوئی واعظ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فضائل کی ضرورت نہیں ہے، فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا. کہنے والا بھی احمق ہے. اس لیے کہ جب تک آپ فضائل سنیں گے نہیں سمجھیں گے کیسے؟ پہلے تو سننا پڑے گا، پہلے تو پڑھنا پڑے گا. تو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ فضائل نہ پڑھے جائیں. لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے، آخری مرحلہ نہیں ہے. اس سے بات آگے بڑھنا ہے.
یعنی قرآن مجید صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید غور و فکر کی کتاب ہے، تدبر کی کتاب ہے۔ اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن صرف تدبر کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب وہ ہے جس پر عمل کیا جانا چاہیے۔ یعنی قرآن مجید نازل ہوا ہے تاکہ آپ اسے پڑھیں، سمجھیں، اس کے بعد عمل کریں۔ اسلام بھی اسی طرح سے درجہ بدرجہ وارد ہوا ہے۔ اسلام پہلے الفاظ کی شکل میں پیش کیا گیا، الفاظ کی شکل میں پیش کیا گیا، بیان کیا گیا، اسلام بیان کیا گیا، لوگوں نے اسلام کو سنا، اس کے بعد اس کا مفہوم بیان کیا گیا، اسے درک کیا گیا، سمجھا گیا۔ سمجھنے کے بعد دیکھیے، بغیر معرفت کے آپ نماز پڑھیے، عمل کیجئے، اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عمل کی اہمیت معرفت کے بعد ہے۔ تو طبقہ و طبقہ، سیڑھی ب سیڑھی، منزل ب منزل، مرحلہ و مرحلہ، ایک ایک قدم آگے بڑھے گا۔ پہلے اسلام الفاظ کی شکل میں پیش کیا گیا۔ حضور نے کہا نماز، صلو، یہ صلاۃ لفظ کی شکل میں پیش کیا گیا۔ روزہ لفظ کی شکل میں پیش کیا گیا، روزہ رکھو، یہی کہا گیا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی الفاظ کی شکل میں صوم۔ حج، اذن فی الناس بالحج، اعلان کر دو حج کا، یعنی حج کیا ہے؟ ایک لفظ ہے۔ اس لفظ کا معنی بھی بیان کیا گیا کہ یہ لفظ حج سے مراد کیا ہے۔ صرف ارادہ نہیں ہے، بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ، اسے حج کا۔ زکوٰۃ، تطہیر، پاکیزگی، مال کو پاک کرنا ہے نا۔ زکوٰۃ کا مفہوم پیش کیا گیا، پہلے لفظ پیش کیا گیا، اس کے بعد لفظوں کا معنی بیان کیا گیا، غور فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد معنی اور مفہوم بیان کرنے کے بعد اسے پھر ایک پیکر کی شکل میں ڈھالا گیا، ایک ایک شخص کو نمازی بنایا گیا۔ صرف یہ نہیں حضور کا کام تھا کہ لوگوں سے جا کے کہہ دیں نماز پڑھو، کوئی پڑھے نہ پڑھے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، اس کو پھر سمجھایا حضور نے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو۔ یعنی نماز کا مفہوم بھی بتایا حضور نے۔ دوسرے مرحلے میں آیا اسلام۔ اسلام الفاظ کی شکل سے نکل کر ذہن اور مفہوم میں ڈھلا، معنی کی شکل میں آیا، مفہوم کی شکل میں آیا۔ پھر اس کے بعد مفہوم سمجھ کر انجان ہو جائے؟ نہیں، سمجھنے کے بعد کیا کریں؟ سمجھ کے عمل کریں۔ پھر مرحلے عمل میں ڈھالا، کہا عمل کرو۔ ایک شخص نے عمل کیا، ایک مصلی بنا، دوسرا شخص مصلی، تیسرا شخص مصلی، اس طرح سے افراد بنے۔ اب یہ افراد کا جو مجموعہ بنا اسے ملت کہا گیا، اسے امت کہا گیا۔ امت تشکیل پائی، قوم تشکیل پائی۔ یعنی چوتھے مرحلے پہ جا کے، میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کم سے کم ایک کتاب چاہیے کہ جس میں اس بات کو پیش کیا جائے دلیلوں کے ذریعے سے، ادلہ کے ذریعے سے، کہ اسلام لفظ الفاظ کی شکل میں کس طرح سے پیش کیا گیا، پھر الفاظ کو کیسے مفہوم عطا کیا گیا، پھر مفہوم کو پیکر میں عمل میں کیسے ڈھالا گیا، کردار کا حصہ کیسے بنایا گیا، اور پھر ان افراد کو کس طرح سے جمع کر کے قوم تشکیل دی گئی، ملت تشکیل دی گئی۔ انبیاء علیہ السلام اسی راستے پہ آگے بڑھتے رہے۔ کتنے انبیاء ایسے رہے جو صرف الفاظ پیش کرتے رہے، اسی درمیان انہیں پتھر کھانا پڑے، تیروں کا سامنا کرنا پڑا، تلواروں کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی کسی نبی کو امت نے پھول نہیں پہنایا،
کبھی کسی نبی کو نذرانے نہیں دیے گئے، کبھی کسی نبی کے آگے فرش نہیں بچھایا گیا، کسی نبی کا ہاتھ نہیں چوما گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء انسانی نفس کے خلاف، شہوت کے خلاف، دنیا داری کے خلاف انسانوں کے ذہنوں کو شہوت سے ہٹا کر مانویت کی طرف جوڑنا چاہتے تھے، انسانی اذہان کو دنیا سے ان کا رشتہ توڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑنا چاہتے تھے، انہیں زمین سے نکال کر آسمانوں کی سیر کرانا چاہتے تھے، جبکہ انسانوں کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ شہوت انسان کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ عبادت کرے، اور فرمائیں شہوت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، انسانی خواہشات اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رشتہ جوڑے۔ اس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے محنت کی۔ دیکھیے میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ مرحلے سے ہم آگے بڑھیں کہ انبیاء علیہ السلام کی کوششیں کیا تھیں، محنت کہاں لگتی ہے، زحمت کہاں ہوتی ہے، میں آپ کو بتا کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ الفاظ پیش کرنا بھی ایک مرحلہ ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہنا بہت دشوار کام ہے۔ کہاں؟ یہاں نہیں۔ مکے میں اذان دینا تو آسان ہے، مندر میں اذان دینا مشکل ہے۔ جس وقت کعبہ بتکدا تھا وہاں اذان دینا بہت مشکل کام تھا۔ پاکستان میں بھی تو مندر ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ پاکستان کی کسی بڑی مندر میں جا کے اذان دو، یا ہندوستان کی مندر میں جا کے اذان دو، دے سکتے ہیں آپ؟ سادھوؤں کے شہر میں جہاں سب کے سب سادھو ہوں، سب کے سب پجاری ہوں، سب کے سب بتوں کے آگے جھکنے والے ہوں، وہاں جا کر آپ اذان دے سکتے ہیں؟ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ کو صرف لفظ لا الہ الا اللہ پیش کر سکتے ہیں؟ الفاظ، صرف لفظ۔ یہاں سے انبیاء گزرے، مفہوم بتایا، اس کے بعد عمل کروایا۔ کتنے انبیاء اس راستے میں آتے آتے گزر گئے، امت تشکیل نہ دے سکے، ملت تشکیل نہ دے سکے۔ امت جن انبیاء نے بنایا اور بنانے کے بعد قانون پیش کیا، انہی کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے امت بنائی، قانون بنایا، شریعت نازل ہوئی، شریعت نوح، اولو العزم پیغمبر کہلائے۔ اولو العزم پیغمبروں میں سب سے پہلے اولو العزم پیغمبر جناب نوح علیہ السلام ہے۔ 950 برس کی تبلیغ کے بعد صرف 80 آدمی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ اتنی زحمتوں کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے امت تشکیل دی، چوتھے مرحلے تک پہنچے، فرد کو مسلمان بناتے بناتے امت تشکیل دی۔ جناب موسیٰ نے امت بنائی، تو آپ کو معلوم ہے کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سرمایہ تھا، جس طرح سے انسان اپنا سرمایہ، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، دولت، سرمایہ کو لے لے کے کس طرح سے چھپا چھپا کے کہ کہیں کسی بد نگاہ کی نگاہ نہ پڑ جائے، کہیں کوئی انہیں بھٹکا نہ دے، کہیں کسی سیاہ روح کی نظر اس پر نہ پڑ جائے، اس قدر بچا بچا کے صحرا میں لیے گھومتے رہی ان امانتوں کو۔ امت تشکیل دی۔ امت تشکیل دینے کے لیے زخم کھائے، پتھر کھائے، تازیانے کھائے، نشتر، ظلم، بربریت کا سامنا کیا، طاغوت سے ٹکرائے، فرعون سے ٹکرائے، فرعونیت سے ٹکرائے، چوتھے مرحلے تک پہنچے۔ اس کا آپ اندازہ رکھیے تو گفتگو آگے بڑھے گی۔ جب اس مرحلے تک امت کو لے آتے ہیں تو اولو العزم پیغمبر بن جاتے ہیں۔ اب آپ کو ان مرحلوں کو طے کرنا ہے۔ اگر آپ کو ملت تشکیل دینا ہے، قوم تشکیل دینا ہے، اگر آپ سب کو مسلمان بننا ہے، یا آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ علی والے بن جائیں، تو آپ کو ان مرحلوں سے گزرنا ہے۔ ہر امت کو ان مرحلوں سے گزرنا ہے۔ پہلے اسلام کو سننا ہے، قرآن سننا ہے،
فضائل اہل بیت سننا ہے، اس کے بعد اسے سمجھنا ہے کہ آخر اس یہ فضیلت ہے کیا، پھر یہ پوچھنا ہے کہ یہ فضیلت حاصل کیسے ہوگی، حصول کے مرحلے تک پہنچنا ہے آپ کو، پیکر کی شکل میں ڈھالنا ہے آپ کو، فضیلتوں کو اپنانا ہے آپ کو، ایک ایک فضیلت کو اپنانا ہے۔ اگر یہ فضیلت اگر آپ نے نہیں اپنائی، صرف آپ زندگی بھر امیر المومنین کے فضائل سنتے رہے، ہم پڑھتے رہے، آپ سنتے رہے، تو نہ پڑھنے والے کا رشتہ قائم ہوگا، نہ سننے والے کا رشتہ قائم ہوگا۔ امیر المومنین کی ذات سے ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق بنے گا نہیں، رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ ذات امیر المومنین سے رشتہ آپ جوڑنا چاہتے ہیں یا نہیں جوڑنا چاہتے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی مرحلے پر آپ کو کھڑے ہو کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو آپ سے ایک دن امتحان لے لیا جائے گا۔ یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں محبت علی کا، یہ جو عشق علی کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن روزے پر آنچ نہیں آنے دیں گے، یہ آپ کا دعویٰ ہے نا، لیکن کبھی یہ امتحان لے لیا جاتا ہے، جس طرح سے شیعوں کا امتحان اس وقت لیا جا رہا ہے، کیونکہ دعوے دار بہت جمع ہو گئے تھے شام میں نا، شام کی سرزمین پر، سیریا کی سرزمین پر دعوے داروں کیا ایک انجمنیں آ رہی تھی دعوے داروں کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہم جان دے دیں گے اگر روزے پر آنچ آئے گی، ہم صرف زائر نہیں ہیں بلکہ ہم جان دینے والے ہیں، یہ دعویٰ تھا زندگی بھر کا، تو ایک دن امتحان لے لیا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کبھی امتحان نہیں لیا جائے گا، ایک دن امتحان لے لیا گیا۔ جب امتحان لیا گیا تو کوئی نہیں آیا روزے پہ۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ 1 کروڑ لوگ جمع ہو گئے کربلا کی سرزمین پر، بہت مبارک ہے۔ 10 کروڑ لوگ جمع ہو گئے، بہت مبارک، لیکن یہ 10 کروڑ لوگ یہی دعویٰ کرتے ہیں نا مولا صرف ہم زائر بن کے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم اپنی جانیں لیے ہوئے ہتھیلی پہ آئے ہیں، یہ دعویٰ ہے نا۔ یہ دعویٰ ٹھیک ہے لیکن ایک دن امتحان لے لیا جائے گا۔ خدا نہ کرے ہم لوگوں سے ایسا امتحان لے لیا جائے، خدا نہ خواستہ پھر کوئی صدام نہ مسلط ہو جائے، اس لیے کہ ہم نے دور صدام کا 40 بھی دیکھا ہے۔ اس وقت کہاں تھے کروڑ لوگ، کہاں تھے 1 لاکھ لوگ، کہاں تھے 10,000 لوگ۔ ہمیں تو امتحان دینا ہے، ہم غیروں کی بات نہیں اپنوں کی بات کر رہے ہیں، جو امام حسین کے واقعی چاہنے والے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مرحلے طے کیے جائیں۔ فضائل سننے والے جمع ہوئے تھے، آج بھی محفل جب ہوتی ہے تو ہزاروں شعراء جمع ہوتے ہیں، ہزاروں خطیب جمع ہوتے ہیں، لیکن جب تختہ دار سجایا جائے گا اس وقت امتحان لیا جائے گا۔ جیسے آج اس سرزمین پر، کویت کی سرزمین پر آپ سب کا امتحان ہے کہ یہ پہلا ماہ محرم ہے، اندیشوں کے درمیان کہ کب کیا ہو جائے نہیں معلوم، لیکن اس کے باوجود بھی جو آپ حسینیہ میں آ رہے ہیں یہ آپ کا ایک امتحان ہے، اس امتحان میں آپ کو کامیاب ہونا ہے۔ یقیناً جو سچے دعوے دار ہیں وہ ثابت قدم رہیں گے۔ تو عزیزان گرامی، لیکن اس کے لیے ہمیں واقعی ان منزلوں کو طے کرنا ہے۔ کیا ہم ان منزلوں کو طے کر چکے؟ فضائل پر ایمان لے آئے، ہم نے فضائل سنا ہے۔ پہلی بات یہاں پر مقدمے کے طور پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو فضائل پڑھنے کی جہاں تک بات آتی ہے، فضائل سننے کی جہاں تک بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ فضائل کوئی شخص پڑھ نہیں سکتا اپنی طرف سے، کوئی شخص فضائل بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے مفسر قرآن ہونا ضروری ہے۔ فضائل امیر المومنین بیان کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اسے مفسر قرآن پورے قرآن
پر عبور ہونا ضروری ہے. یعنی کم از کم قرآن کا ترجمہ سمجھتا ہو. جب تک قرآن کا ترجمہ نہ پڑھے اس وقت تک اس کو سراپائے علی نہیں معلوم ہو سکتا ہے. اور جب تک کوئی شخص چند 100 احادیث پر نظر نہ رکھے، ایک مرور نہ کرے احادیث کا، کم از کم کافی کا یا معتبر چند کتب کا جب تک مطالعہ سرسری طور پر صحیح نہ کرے. کیوں؟ آخر کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ فضیلت کون بیان کرے گا؟ خطیب کے تخیلات کا نام فضیلت نہیں ہے. شعراء کے تخیلات کا نام فضائل علی نہیں ہے. آج فضائل علی کے نام پر کیا کیا نہیں بیان کیا جا رہا ہے. رام کے قصے، نعوذ باللہ، اور جو ہنومان کے قصے، اوم، ان سب کے یعنی ہندوازم کو پڑھ کر فضائل امیر المومنین بیان کیے جا رہے ہیں. کہنا یہی ہے فضیلت. کہہ رہے اوم اور علی ایک ہی ہیں، رام اور علی ایک ہی ہیں، ایشور اور علی ایک ہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے گیتا تو پڑھا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھا ہے. جب تک کہ خطیب قرآن نہ پڑھے فضیلت بیان نہیں کر سکتا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان کر گئے. مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ حضرات میں کتنے لوگ میری بات سے متفق ہیں. جو لوگ پیچھے تھوڑا سا سامنے آ جائیں کیونکہ جگہ بہت ہے. صلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا علی تمہیں کسی نے نہیں جانا سوائے میرے اور خدا کے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور تمہارے. یہ تو سنا ہے نا آپ نے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص امیر المومنین کو سمجھ نہیں سکتا ہے سوائے خدا کے اور رسول خدا کے. جب یہ طے ہو گیا تو اب کوئی بھی فضیلت پڑھ نہیں سکتا، کوئی فضائل بیان کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ حضور نے پابندی لگا دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ علی تم کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. جو پہچان نہ سکتا ہو وہ پہچانوا کیسے سکتا ہے؟ خطیب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں امیر المومنین کے فضائل پڑھوں گا اور پہچانواؤں گا کہ علی کون ہے، دنیا کو سمجھاؤں گا کہ علی کون ہے، علی کس شخصیت کا نام ہے، علی کس ذات کا نام ہے، میں بتاؤں گا آپ کو. اور لوگ کہہ رہے ہیں ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ امیر المومنین کیسے تھے، ان کے فضائل بیان کیجئے، ان کے مناقب بیان کیجئے. تو اب شاعر بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا، خطیب بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا، تو وہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اپنے تخیلات کو بیان کرے گا، اپنے نظریات کو بیان کرے گا کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں. ایسے خطیب گزرے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن میں ہو یا نہ ہو، روایات میں ہو یا نہ ہو، تاریخ میں ہو یا نہ ہو، لیکن میرا احساس یہی کہتا ہے، میرے جذبات یہی کہتے ہیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں، میں نے تو یہی دیکھا ہے، میں نے تو یہی سمجھا ہے. میں جو سمجھا ہوں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو میں نے غور کیا وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تخیلات کا نام مذہب نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے کہنے پر مذہب میں داخل ہوتا ہے تو کسی شخص کے سننے پر، کسی شخص کے کہنے پر مذہب سے خارج بھی ہو سکتا ہے.
کسی کے کہنے پہ مان لیا، کسی کے کہنے پہ بھٹک گئے۔ فضائل امیر المومنین یا خدا بیان کر سکتا ہے یا رسول خدا، یعنی یا قرآن میں مل سکتے ہیں فضائل یا پھر احادیث میں مل سکتے ہیں۔ جو احادیث رسول نہ سنائے وہ فضیلت نہیں ہے، جو قرآن مجید کی آیتیں نہ سنائے وہ فضائل نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ امیر المومنین کے فضائل تلاش کرنا ہے تو سورہ حمد میں تلاش کیجئے، سورہ بقرہ میں تلاش کیجئے، آل عمران میں تلاش کیجئے، سورہ یونس میں، سورہ یوسف میں، سورہ زمر میں، ان آیتوں میں تلاش کیجئے امیر المومنین کی فضیلت۔ اگر آپ قرآن نہیں پڑھنا چاہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کے فضائل نہیں سننا چاہتے آپ۔ یہ فیصلہ ہو چکا آپ کی طرف سے، یہ کہ آپ اللہ کی ذریعے سے علی کو نہیں پہچاننا چاہتے۔ دوسری طرف آئیے، حضور کی روایات کو دیکھیے، آپ احادیث کو پڑھیے، آپ کہتے ہیں میں احادیث نہیں سننا چاہتا، اس کا مطلب آپ فضائل امیر المومنین نہیں سننا چاہتے۔ اب تیسرا مرحلہ رہ گیا کہ خود امیر المومنین سے سنیں۔ تو اب خود امیر المومنین سے امیر المومنین کی آپ فضیلت سننا چاہتے ہیں تو آپ کو نہج البلاغہ پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ نہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، نہ نہج البلاغہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ حدیث رسول پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر امیر المومنین کی فضیلت کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اور فرمایا کیسے فضیلت آپ بیان کریں گے؟ کہاں سے لائیں گے؟ گیتا پڑھیں گے؟ بائبل پڑھیں گے؟ کہاں جائیں گے آپ؟ کس سے سنیں گے؟ کون سنا سکتا ہے؟ کون کس نے سمجھا ہے کہ کوئی سمجھائے گا؟ علی کے دور میں علی کو نہیں سمجھا گیا۔ میں نے کل یہیں پہ بات ختم کی تھی نا کہ خود امیر المومنین کے زمانے میں علی و تنہائی، علی تھے اور علی کی تنہائی، کوئی علی کو سمجھنے والا نہ تھا، کوئی علی کو درک کرنے والا نہ تھا۔ ورنہ صحرا میں جا کر کنویں میں کیوں علی پکارا کرتے تھے؟ کوئی سننے والا نہ تھا۔ مظلومیت علی، کل بھی علی مظلوم تھے، آج بھی علی مظلوم، اور ہمارے درمیان ہمارے ہوتے ہوئے مظلوم ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ نہیں کیا ہے، کوئی نتیجے تک ہم پہنچے نہیں ہیں ابھی تک۔ تو عزیزان گرامی، جب آپ فضائل کو واقعی سنیں گے، واقعی فضیلت کو سنیں گے، تب آپ کے دل راغب ہوں گے۔ پہلے آپ کو ایمان لانا ہوگا، ایمان لانے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد، متقی بن جانے کے بعد، اب آپ کو امیر المومنین سے جب رشتہ قائم ہو جائے، اس وقت آپ امیر المومنین سے فضائل سنیں، مناقب سنیں اور پوچھیں مولا آپ بتائیے اپنے بارے میں، آپ بتائیے کہ متقین کے صفات کیا ہوتے ہیں۔ اس وقت جب آپ فضیلتیں سنیں گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ فضیلت برداشت کرنے کی طاقت ہے یا نہیں۔ سونیا دنیا چپول کے، کنانیاں کھڑکیاں کھول کے، جلدت چالنا تول کے، بواد بلند آواز نعرہ حیدری یا علی، یا علی۔ تو آپ دعا کیجئے کہ پروردگار ہمارے قلب کو اتنا قوی کر دے کہ ہم فضائل کو سن کے برداشت کر سکیں، ورنہ آپ نہج البلاغہ اٹھائیے، صفات متقین کا جو خطبہ ہے وہاں آپ نے سنا ہوگا نا کہ جناب حمام نے امیر المومنین سے کہا صفلی بیان کیجئے آپ متقین کے صفات کو، تو امیر المومنین نے ٹالنے کی کوشش کی، کہا اتقوا اللہ واحسن، تقوی اختیار کرو، نیک اعمال بجا لاؤ، بس۔ حمام نے کہا اور بیان کیجئے۔ امیر المومنین جانتے تھے کہ یہ شخص برداشت نہیں کرے گا۔ میں نے کل آپ کے سامنے روایت سنائی نا امیر المومنین کی فضیلت، امیر المومنین کی زبان سے کہ لو احبنی جبل لتحافت، کہ اگر پہاڑ ہماری محبت کا بوجھ اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتا، کمزور دل لوگ نہیں برداشت کر سکتے۔ تو حمام جب سنے تو کہتے ہیں روایت کے حساب سے کہ ان کی روح ان کے جسد سے نکل گئی۔ اتنی عجیب بات ہے، آپ یقین کریں گے؟ تو جب جناب حمام نے پوچھا کہ صفات بیان کیجیے تو امیر المومنین نے ایک مفصل خطبہ ارشاد فرمایا۔
اور یہ مفصل خطبہ موجود ہے اس وقت بھی نہج البلاغہ میں. یہ سید رضی کا احسان ہے کہ ان خطبات کو جمع کیا جو صحیح السند تھے. تو عزیزان گرامی، اس کے ذریعے سے رشتہ قائم ہوگا، ورنہ آپ لاکھ دعویٰ کے خود امیر المومنین کے زمانے میں دعویٰ کرنے والے لوگ موجود تھے. ایک روایت میں ملتا ہے کہ امیر المومنین راستے سے گزر رہے تھے، چند نوجوان آگے آگے تھے، آپ کو دیکھا تو ادب سے کھڑے ہو گئے. امیر المومنین قریب آئے، آنے کے بعد ان نوجوانوں کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا آپ لوگ کون حضرات ہیں جو اس طرح میرا احترام کر رہے ہیں؟ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ یا علی آپ نہیں جانتے ہم آپ کے شیعہ ہیں، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کون ہیں؟ تو امیر المومنین نے کہا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں تمہارے چہرے پہ وہ آثار نہیں دیکھ رہا ہوں جو ہمارے شیعوں کے آثار ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ وہ ہوتے ہیں جو امیر المومنین کی زیارت کے متمنی نہیں بلکہ امیر المومنین ان کی زیارت کے متمنی ہوتے ہیں. ان سے زیادہ وہ تو ہوتے ہی ہیں، ان سے زیادہ یہ ہوتے. صفات الشیعہ میں شیخ صدوق نے نقل کیا کہ شیعوں کی صفات کیا ہیں اور اہل بیت کس طرح اپنے شیعوں سے رغبت رکھتے تھے. چوتھے امام کے زمانے میں ایک شخص دروازے پر دستک دیتا ہے، قریب پوچھتی ہے کون ہو تم؟ وہ آنے والا کہتا ہے مولا سے کہہ دیجئے کہ میں ان کا شیعہ ہوں، میں ان کا شیعہ ہوں. کہیں آ کے کہتی ہے امام مصلے پہ ہوتے ہیں، حجرے میں آ کے پکارتی ہے کہ آپ کا شیعہ آیا ہے. امام مصلہ چھوڑ کے دوڑتے ہیں. راوی کا بیان ہے، روایت کے جملے ہیں کہ امام اس تیزی کے ساتھ دوڑے کہ قریب تھا کہ آپ کا پیر دامن میں الجھ جاتا اور زمین پہ گر پڑتے. اس تیزی کے ساتھ دوڑے اور دروازہ کھولا اور کھولتے ہی مایوس ہو کے سر کو جھکا دیا اور کہا کہ میں تو سمجھتا تھا میرا شیعہ آیا ہے. دیکھیں سارے مسلمان تھے، شیعہ بہت کم تھے، بہت کم تھے. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ ارتد الناس الا ثلاثہ. آج تک سنی دنیا پکارتی ہے یہ کیا روایت ہے، یہ کیسی روایت ہے؟ ارتد الناس، ساری کے سارے لوگ منحرف ہو گئے. پھر اسلام کا فائدہ کیا ہوا؟ 3 لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے حضور آئے تھے، سوائے 3 لوگوں کے. ہاں ارتد الناس، سارے کے سارے لوگ علی سے منحرف ہو گئے سوائے 3 لوگوں کے. یہی شیعہ تھے. شیعہ اباظر جیسے لوگ ہوتے ہیں، شیعہ سلمان جیسے ہوتے ہیں، شیعہ عمار جیسے ہوتے ہیں، شیعہ مقداد جیسے ہوتے ہیں. اگر آپ عمار بن گئے تو کہیے میں علی کا شیعہ ہوں، آپ سلمان بن گئے تو کہیے میں علی کا شیعہ ہوں، اگر آپ مقداد بن گئے تو کہیے میں علی کا شیعہ ہوں. جب تک برائے سے تو سلامتی علماء حق اور رہبر معظم سید علی خان نائب الانتر صلوات. ایک وائٹ کلر کی جیپ پراڈو جس کا نمبر ہے 297170 297170 پر محمد وآل محمد صلوات. دیکھیے لگتا ہے وقت بہت کم ہو رہا ہے اور وقت ختم ہو رہا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ کوئی یہ خطبے کے چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں، ابتدا کے الفاظ چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، کہ متقین ہی سے فضیلت مخصوص ہے. ہم اہل الفضائل. منطقہم الصواب، کیسے ہوتے ہیں علی والے؟ منطقہم الصواب، ان کی گفتگو جچی تلی ہوتی ہے. منطقہم الصواب یعنی جو کہتے ہیں حق کے لیے کہتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں ثواب کے لیے کہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کہتے ہیں. لوگوں کی مرضی کو مد نظر نہیں رکھتے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، پبلک کیا چاہتی ہے، عوام کیا چاہتی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے. منطقہم الصواب ملبسہم الاقتصاد، ان کا لباس میانہ روی ہوتا ہے.
یعنی ان کی زندگی درمیانی زندگی ہوتی ہے، نہ اسراف نہ بخل۔ ارسطاطالس نے جو اخلاق بیان کیے ہیں وہ یہی ہیں کہ درمیانی راستے کا نام مذہب ہے، اس کا نام اخلاق ہے، یعنی شجاعت اخلاق ہے، تحور اخلاق نہیں ہے، بزدلی اخلاق نہیں ہے، سخاوت یہ اخلاق ہے، اسراف اخلاق نہیں ہے، بخل اخلاق نہیں ہے، اور فرمایا عصمت اخلاق ہے، بہراروی اخلاق نہیں ہے، روحانیت اخلاق نہیں ہے۔ اور زندگی میں میانہ روی، بہت ساری باتیں میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے خرچے میں اعتدال سے کام لے تو کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا، کبھی فقیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی میانہ روی والی زندگی رکھے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ملبسہم الاقتصاد مشیہم التواضع، وہ چلتے ہیں تو تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، مشیہم التواضع۔ غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم، وہ اپنے آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں ان چیزوں سے جو چیزیں اللہ نے ان پر حرام قرار دے دی۔ غضوا ابصارہم عما حرم اللہ۔ عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم، اور اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں اس قدر جاگزی ہو جاتی ہے کہ دنیا کی ہر شے انہیں چھوٹی نظر آتی ہے۔ جس نے ہمالیہ کی بلندیاں دیکھ لی اس کو ہر پہاڑ چھوٹا نظر آتا ہے۔ عظم الخالق فی انفسہم، اللہ کی عظمت جب جاگزی ہو جاتی ہے تو پھر نہ امریکہ بڑا نظر آتا ہے، نہ اسرائیل بڑا نظر آتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت بڑی نظر نہیں آتی۔ کیوں امام خمینی نے شرق و غرب سے ٹکرا گئے تھے کہ لا شرقیہ لا غربیہ جمہوریہ اسلامیہ، کس بلبوتے پر ایک ناتواں کمزور انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہ امریکہ کی طرف جھکوں گا نہ میں رشیا کی طرف جھکوں گا، میں اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہوں۔ آج بھی ہو کر فراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی کوئی خلیل کا ایمان لے کر آئے، آگ میں کود جائے تو آگ گلزار بن سکتی ہے۔ یہ صرف ابراہیم خلیل کے لیے نہیں تھا، آج بھی کوئی علی والا آ جائے۔ عزیزان گرامی، امام خمینی کہتے ہیں کہ جب اسلام کے اوپر جب میں یہ محسوس کروں وقتی کہ من احساس خطر کنم اندر نیست که اینجا بشنم به شما نصیحت کنم بلکہ من دست دشمن را قطع خواهم کرد۔ جب میں اسلام کے لیے خطرہ محسوس کروں گا تو ایسا نہیں کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو نصیحت کروں گا، بلکہ میں میدان میں کود جاؤں گا اور دشمن کے ہاتھ قلم کر دوں گا۔ یہ ہے جس کے دل میں اللہ کی جس نے اللہ اکبر کہا ہو وہ امریکہ اکبر کیسے کہہ سکتا؟ نزلت، میں گفتگو کو ختم کروں، نزلت انفسہم منہم فی البلاء، بس یہ سن لیجیے، نزلت انفسہم منہم فی البلاء کاللتی نزلت فی الرخاء، یعنی مومن وہ ہوتا ہے، علی والا وہ ہوتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے۔ اور سے سنیے، یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے، ان فضیلتوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ فضیلتیں اب الفاظ کی شکل سے گزر چکی ہیں، مفہوم کی شکل سے گزر چکی ہیں، اب ضرورت یہ ہے کہ ان فضیلتوں کو آپ اپنائیں۔ یہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت ہے کہ ان کا قلب وہ ہوتا تھا کہ خوشی آئے کہ غم آئے لیکن کیفیت نہیں بدلتی تھی، علی کی کیفیت نہیں بدلتی تھی۔ علی الوردی لکھتا ہے، جدید مفکرین کا یہ دعویٰ ہے کہ حالات کے بدلنے سے انسان بدل جاتا ہے، زمانے کے بدلنے سے انسان بدل جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ حالات بدلے وہ نہ بدلے، زمانہ بدل جائے وہ نہ بدلے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ جھوپڑی میں سونے والا انسان جب جہاز میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کی فکر ساتویں آسمانوں پہ پرواز کرنے لگتی ہے، اب وہ نہیں سوچتا جو جھوپڑی میں سوچا کرتا تھا، اس لیے کہ حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا۔ جھوپڑی میں رہنے والا جب
دیوڑی میں پہنچتا ہے، محلوں میں پہنچتا ہے تو اس کی فکر بدل جاتی ہے. سائیکل پہ چلنے والا جب جہاز میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کی فکر اڑنے لگتی ہے. اب وہ نہیں سوچتا جو پہلے سوچا کرتا تھا. جو پہلے غریبوں کا ہمدرد تھا اب وہ غریبوں کا دشمن بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا. تو جدید مفکرین کا یہ کلیہ ہے کہ حالات کے بدلنے سے انسان بدل جاتا ہے. لیکن یہ جدید مفکرین کا کلیہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی چوکھٹ پہ قدم رکھتا ہے تو گر کے چور چور ہو جاتا ہے، کرچی کرچی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ دنیا نے دیکھ لیا حالات بدلے مگر علی نہیں. زمانہ بدلا مگر علی نہیں بدلے. جس بوریے پر علی خلافت سے پہلے بیٹھا کرتے تھے اسی بوریے پر علی خلافت کے بعد بھی بیٹھے رہے. جو روٹی علی نے خلافت سے پہلے کھائی تھی وہی روٹی خلافت کے بعد بھی کھاتے رہے. حالات بدلے علی نہیں بدلے. اس لیے کہ علی بدلنے کے لیے نہیں بلکہ زمانے کو بدلنے کے لیے. بس چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. حسین کا بیٹا کربلا کی سرحدوں سے قریب ہو رہا ہے. فضیلتیں یہاں بھی ہیں. قافلے دھوپ میں جس وقت کے چکراتے تھے ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے. تشنہ لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے. دشتے پہ آپ میں کوثر کی روانی تھے حسین. کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین. وہ کس قدر معصوم دل تھا کہ دشمنوں کو حسین نے سیراب کر دیا. حر کا لشکر درمیان راہ میں آ کے لگام فرس پہ ہاتھ ڈال کے حر کہتا ہے کہ آقا ہم آپ کو ادھر جانے نہیں دیں گے. امام حسین کہہ رہے تھے پھر میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ واپس ہو جاؤں؟ کہا واپس بھی نہیں ہو سکتے. کوفے کی طرف بڑھنے بھی نہیں دیا جائے گا تو پھر ہم جائیں گے کہاں؟ کہا اس کے لیے میں حکم منگواؤں گا. آپ اسی طرح آگے بڑھتے جائیے جب تک کہ کوئی حکم نہ آ جائے. امام قافلے کو لیے آگے بڑھتے رہے. حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا. بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا. عزیزان گرامی بڑا شجاع تھا حر، بڑا دلیر تھا حر. بخدا فارس میدان تحور تھا حر. زور بازو کا نمایاں تھا پریشانوں سے. دستے فولاد دبا جاتا تھا دستانوں سے. برچیوں اڑتا تھا دب دب کے فرسانوں سے. آنکھ لڑ جاتی تھی دریا کے نگہبانوں سے. خود رومی کی جو ذوق تابا فلک جاتی تھی چشم خورشید سے بجلی سی چمک جاتی تھی. وہ دلیر تھا حر، وہ سپاہ سالار تھا. ہمارے ساتھ کے بعد سب سے بڑے طاقتور سپاہ سالار کا نام حر تھا. تبھی 1000 کا دستہ دے کر حر کو بھیجا گیا تھا. سب سے بڑا سپاہ سالار جو شام کے لشکر کی طرف بھیجا گیا تھا وہ حر دلاور تھا. حر سے بڑا کوئی سپاہ سالار لشکر شام میں نہیں تھا. عزیزان گرامی اتنا بڑا سپاہ سالار کتنے لوگ آئے. صرف حر نہیں آئے بلکہ کتنے لوگ لشکر شام سے امام حسین کے قدموں پہ نثار ہوئے ہیں کربلا میں. لیکن حر کا آنا معرفت کے ساتھ تھا. حر کا آنا بہت بڑی. حر معمولی سا سپاہی نہیں تھا. حر نے حجت تمام کر دی. حر کے آنے سے 1000 کا لشکر پلٹنا چاہیے تھا لیکن ہزاروں کا لشکر پیچھے ہو گیا. سپاہ سالار آ رہا ہے. سپاہ سالار شام کا سپاہ سالار آ رہا ہے امام حسین کے قدموں پہ. کیسے آ رہا ہے وہ دیکھیے منظر. دیکھیے دو ہی بڑے سپاہ سالار میں نے آپ کے سامنے پیش کیا نا، ہمارے ساتھ اور حر. ہمارے ساتھ تو سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے. سعد بن ابی وقاص وہ ہے جو شیب ابی طالب میں حضور کے ساتھ سختیاں برداشت کر چکا ہے. میں وہ وقت ختم ہو رہا ہے. ہمارے آس کے بیٹے کا نام ہے ابن سعد. یہی وجہ ہے کہ شہزادی نے ابن سعد کو مخاطب کیا کہ ابن سعد تو بہتر جانتا ہے. حر تو جانتا نہ تھا. حر نے جب پہچان لیا تو سر کو جھکا دیا اور خیمے کے در پہ آ کے کہا کہ آقا آپ کا غلام آیا ہے. حر کو سینے
سے لگا کے کہا میرا مہمان آیا ہے، لیکن کہا کہ کچھ ہے خیمے میں جو حر کی ضیافت کی جائے۔ حر نے کہا آقا اب مجھے شرمندہ نہ کیجیے، میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ بس عزیزان گرامی، حر نے کہا آقا یہ میں ہی تو تھا جس نے آپ کو کربلا کی سرزمین تک پہنچایا، اس سے زیادہ شرمندہ نہ کیجیے۔ ایک مرتبہ سینے سے لگایا، کہا حر میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ وہ مرحلے قریب آئے کہ جب حر نے اپنے فرزند کو بھیجا، غلام گیا، کیا دیکھتے ہیں حر کہ حر کے بیٹے کے لاشے پر حر سے پہلے حسین آ گئے۔ ذرہ نوازی یہ ہے، غلام نوازی یہ ہے۔ میں کہوں گا آقا آپ حر کے بیٹے بھی کہ لاشے پر آ گئے، لیکن اس وقت کون آپ کو دلاسا دے گا جب آپ علی اکبر کے لاشے پہ آئیں گے؟ واہ مصیبتہ والیا واہ وسيعلم الذين ظلموا